کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کو حضرت علی المرتضی شیر خدا، زوج بطول، اخر رسول، حیدر کرار، مشکل کشا، حضرت سیدنا امام المسلمین و امام المتقین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے اوپر ایک خارجی نے وار کیا اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہے۔ چونکہ احادیث میں آتا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور حب علی یاکل النار، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یاکل الذنوب، وہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہیں کما تأکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ کے بارگاہ اقدس کے اندر ہم مختصر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 300 سے زیادہ آیات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پھر اہل ذکر سے اس کا سوال کر لیا کرو۔ اگر کسی چیز کی معرفت نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو، طریقت کا علم نہ ہو، زمینوں کا علم نہ ہو، آسمانوں کا علم نہ ہو، کائنات کا علم نہ ہو، تو اس وقت اہل ذکر سے سوال کیا کرو۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ اہل ذکر کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ذکر والے سے مراد کیا ہے؟ تو چونکہ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تنزیل من رب العالمین ہے، رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی، نازل بہ الروح الامین، قرآن کو لانے والے حضرت جبریل امین ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، اور قرآن جن کے اوپر نازل ہوا انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، قرآن جو ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کریم ہے ان کے قول کا نام جو ہے وہ قرآن ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلتا تھا اس کی 2 قسمیں بنتی تھیں، یا تو وہ قرآن بنتا یا وہ حدیث بنتی۔ تو قرآن کو کہا گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی اس کا نام قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے اس کا سوال کر لیا کرو۔ تو پتہ چل گیا ذکر سے مراد قرآن ہے اور اہل سے مراد
صاحب قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ منافقین نے حضور علیہ السلام کے علم کے اوپر طعن کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا فما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جو میرے علم کے اوپر طعن کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے اللہ کے نبی تمہیں اس چیز کا جواب عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو صاحب قرآن سے سوال کیا کرو، جب تم مصطفیٰ کریم سے سوال کرو گے تو تمہیں ہر چیز کا جواب کائنات کے اندر دنیا کے اندر مل جائے گا۔ باقی آگے حدیث لمبی ہے کہ ایک شخص نے جن کا نام ایک شخص نے عرض کی کہ میرے والد کا نام کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارے والد کا نام حذافہ ہے۔ اور ایک شخص نے کہا کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ تو کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی منی وانا منہم، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ الحسن منی وانا منہم، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ اور فرمایا حسین منی وانا منہم، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تم اہل ذکر سے سوال کیا کرو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر میں حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو گویا کہ کائنات کے اندر پتہ یہ چلا اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ لم یکن من الصحابۃ یقول سلونی غیر علی، سوائے علی کے صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا جس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اسی چیز کے بارے میں خبر دوں گا، مجھ سے سوال کرو جو پوچھو گے وہ تمہیں میں بتا دوں گا، جو پوچھو گے وہ تمہیں بتا دوں گا۔ میری بات بڑی توجہ سے آج سننی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ اس شہر کے دروازے ہیں۔ فمن اراد العلم، اب جو شخص علم سیکھنا چاہتا ہے فلیأت الباب، اسے چاہیے کہ وہ دروازے کے راستے پر آئے، وہ پہلے دروازے پر آئے پھر اسے علم ملے گا۔ ایک مرتبہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تعلیم جو ہے تعلیم، اس سے تا اور میم نکالا جائے تو پیچھے علی رہ جاتا ہے، تو گویا پتہ چلا کہ علم تعلیم سے ہے اور تعلیم سے تا اور میم نکالی جائے پیچھے علی رہ جاتا ہے، گویا کہ پتہ یہ چلا کہ لوگوں تمہیں علم جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے سے ملے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ کیسے کلام کروں گا، ان کے فیصلے میں کیسے کروں گا، مجھے تو شک پڑتا ہے۔ تو آپ نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے علی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سینے کو کشادہ فرما دیں۔
فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم املأ قلبہ علما، اے اللہ علی کے دل کو علم سے بھرپور فرما اور فہم سے بھرپور فرما، حکمت سے بھرپور فرما۔ فرمایا انا دار الحکمت علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں، میں حکمت کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ صحابہ میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، علی عالم الناس بسنتی، حضرت علی وہ سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، عالم امتی من بعدی علی بن ابی طالب، میری امت میں میرے بعد سب سے بڑے عالم وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تیسری روایت حضرت عبد المالک بن ابی سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ کیا اکان فی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد اعلم من علی، کیا نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ہے کہ جس کا علم علی سے زیادہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا واللہ، اللہ کی قسم ہے ایسی بات ہے نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 17 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 123 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان عمر یتعوذ باللہ من معدلۃ لیس فیہا علی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسئلے کے اندر اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ موجود نہ ہوں، جس مسئلے کے اندر حضرت علی موجود ہے نہ ہوں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، علم کے 1000 باب سکھائے، وَأَخَذْتُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ، اور میں نے ہر باب سے علم کے 1000 باب جو وہ اخذ کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اور آپ کی شان مبارک کیا تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں، قرآن کریم حضرت علی کے ساتھ ہیں، قرآن کریم حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں، قرآن کریم حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز کا باب ہے، قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو جب ساری کائنات کا علم قرآن کے اندر ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ سارے قرآن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور ساری سورہ فاتحہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر رکھا ہے، اور ساری بسم اللہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کی با کے اندر رکھا ہے، اور ساری با کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے نقطے کے اندر رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، انا نقطہ تو تحت البائی، یہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے۔ اور آپ بیان کرتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، 70 اونٹوں کے اوپر وہ تفسیر رکھی جائے، تب بھی حضرت علی کا علم مکمل ہے نہیں ہوگا، تب بھی حضرت علی کا علم ختم ہے نہیں ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ اے علی،
جب ہر چیز کا علم آپ کی کتاب کے اندر ہے اور آپ کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا، تو کیا تمہاری داڑھی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ تمہاری داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی جو ہے اس کے اندر چند ایک بال ہے، چیدہ چیدہ بال، کیا اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ کہا کہاں پر قرآن کے اندر موجود ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اندر سے اچھی جڑی بوٹیاں نکالتی ہے اور پھل نکالتی ہے، خوبصورت میوہ جات ہے وہ نکالتی ہے، اور گھنی چیزیں اس زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ والبلد الخبیث یخرج الا نکدا لا یخرج الا نکدا، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے وہاں پر جڑی بوٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ زمین سے مراد تھوڑی ہے، میری تھوڑی کے اندر روحانیت ہے، نورانیت ہے، اور بنجر زمین کی طرح نہیں ہے بلکہ زرخیز ہے، اس لیے میری داڑھی گھنی ہے، تمہاری تھوڑی کے اندر منافقت ہے اور کفر ہے، تو اس لیے تمہاری زمین بنجر ہے اور تمہاری داڑھی جو ہے وہ کہیں کہیں پر اس کے بال جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی اما شئتم، جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے تمہیں اسی چیز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کوفہ شریف کا ممبر تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے یہ اعلان کیا۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری آپ بیان کرتے ہیں علامہ نصفی کے حوالے سے، علامہ نصفی نے لکھا کہ جبریل امین آئے اور جبریل امین آ کر کہنے لگے کہ ان کنت صادقا فاخبرنی، اے علی اگر آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں پر ہیں۔ فنظر الی السماء یمینا و شمالا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ نے مشارق اور مغارب کی طرف دیکھا، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور پھر زمین کی طرف دیکھا، مَا وَجَدْتُهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کو دیکھا، آسمان کے ہر کنارے کو میں نے دیکھا، آسمان کے ہر کنارے کو میں نے دیکھا، میں نے مشرقوں کی طرف دیکھا، مغارب کی طرف دیکھا، تحت الثری میں نے دیکھا، ما وجدتہ فی السماء والارض، مجھے آسمانوں اور زمین میں کہیں پر بھی وہ جبریل نظر نہیں آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان اور یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے تو ہی جبریل امین ہے، تو ہی جبریل امین ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو اتنا مقام اور اتنی عزت عطا فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انزل القرآن علی 7 احرف، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 7 حروفوں میں نازل فرمایا ہے۔ وَلِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، قرآن پاک کی ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ وَإِنَّ عَلِيًّا عِندَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس قرآن پاک کی ہر آیت کا ظاہری معنی بھی موجود ہے اور باطنی معنی بھی موجود ہے۔ مجھے قرآن پاک کی ہر آیت کا